فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج ایک طویل وقفے کے بعد آپ حضرات کی ملاقات کی سعادت ہو رہی ہے. شاید اتنا 4-5 ہفتے کا طویل وقفہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اور وقت ایسا ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آ گئی ہے. پرسوں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی. تو خیال آیا کہ کچھ باتیں عید الاضحیٰ اور اس سے متعلق جو عبادت ہے قربانی کی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کر دی جائیں. اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو جن عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، جو عبادتیں ہمارے ذمے فرض یا واجب یا مسنون قرار دی ہیں، ان میں سے ہر عبادت کا رنگ جدا ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر ہے. کوئی عبادت ایسی ہے کہ اس میں عاشقانہ شان ہے، کوئی عبادت ایسی ہے کہ اس میں مصلحانہ شان ہے. ہر عبادت کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ جدا ہے. تو یہ عبادت جو اللہ جل جلالہ نے ایام نحر کے اندر مقرر فرمائی، قربانی کی عبادت، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد عبادت ہے. اور اس عبادت میں شان ہے بندگی کی، اتباع حکم ربی کی، اور اسی اتباع کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے مشروع فرمائی. یہ مہینہ جو ہم جس میں اس وقت ہیں، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو اپنی منفرد شان رکھتی ہیں، اور ان عبادتوں کو انہی ایام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص کر دیا کہ اور کسی دن میں جا کر وہ عبادت کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتے. ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. حج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ بھی مخصوص کر دیا اور جگہ بھی مخصوص کر دی کہ یہ عبادت صرف اسی مکہ مکرمہ کے آس پاس، مکہ مکرمہ، منی اور عرفات اور مزدلفہ، ان جگہوں کے اندر انجام دی جا سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اور وقت بھی مقرر کر دیا کہ 8 یا 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 12 ذی الحجہ تک یا 13 ذی الحجہ تک اس کے ارکان مناسک ادا کیے جاتے ہیں. وہی میدان عرفات آج بھی ہے، لیکن آج اگر کوئی جائے اور ایک دن تو کیا 2 دن وہاں مقیم رہے تو کوئی عبادت انجام نہیں پاتی.
کوئی اس کی فضیلت نہیں، کوئی اس کا اجر نہیں۔ عرفات کے میدان میں تو کجا جبل الرحمہ، جو میدان عرفات کا وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا۔ سال کے اور دنوں میں کوئی آدمی وہاں جا کے اعتکاف کر لے 10 دن کا، اس پہاڑ کے اوپر کوئی عبادت نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور 9 ذی الحجہ کو جبل الرحمت تو کجا میدان عرفات کے کسی بھی گوشے سے آدمی سوتا ہوا بھی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے حج ہو گیا۔ اگر یہ جو وقت مقرر کیا ہے 9 ذی الحجہ کے وقت سے لے کر اور 10 ذی الحجہ کی صبح تک، رات میں سارا 9 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا، رات میں کوئی شخص پہنچا تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سوتا ہوا بھی گزر جائے گاڑی میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج ہو گیا تیرا، اور حج کی ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہو گئی۔ اس دن میں یہ خاصیت رکھ دی، اور دنوں کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں۔ وہی جمرات یعنی جن کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ سارے سال کھڑے ہیں، لیکن اور دن میں جا کر کنکریاں مارو تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی اجر، نہ کوئی فضیلت، نہ کوئی ثواب، نہ کوئی گناہوں کا کفارہ۔ اور ان دنوں میں جو خاص دن مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں جا کر جمرات کے اوپر کنکریاں مارے تو کہتے ہیں کہ ہر کنکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتے وہ کر دیا۔ بلکہ دن ہی نہیں، وقت بھی مخصوص کر دیا کہ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی سارے دن ہو سکتی ہے، اور دوسرے دن زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگی، دوسرے اور تیسرے دن۔ زوال سے پہلے کوئی جا کے کرنا چاہے نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں یہ شان رکھی ہے کہ نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی وقت میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ ہماری عطا ہے، ہمارے حکم کی اتباع ہے۔ جب ہم کہہ دیں کہ یہ عمل عبادت ہے تو عبادت ہے، جب ہم کہہ دیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں حج کے ارکان کے ذریعے، ایک ایک اپنے بندے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ مسجد حرام کے عمارتوں میں اور پتھروں میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ نہ عمارتوں میں کچھ ہے، نہ پتھروں میں کچھ ہے، نہ فضا میں کچھ ہے، نہ ہوا میں کچھ ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ مقدس ہے تو ہے مقدس، ہم نے کہہ دیا کہ نہیں تقدس تو تقدس ختم ہو۔ ہم نے کہہ دیا کہ یہ حجر اسود کو بوسہ لو، تو اگر بوسہ لوگے حجر اسود کا تو اس کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی گناہوں کی مغفرت ہے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم نہ کہتے تو یہ ایک پتھر تھا، اس کو چومنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اسی واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کے لیے پہنچے اور حجر اسود کے سامنے آئے اور بوسہ لینے کا ارادہ کیا تو صاف لفظوں میں لوگوں سے، تاکہ لوگ سن لیں، فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ آپ اس پتھر کا بوسہ لے رہے ہیں تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ کہہ کر بوسہ لیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پتھر میں اپنی ذات میں کچھ نہیں، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اس سنت کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جس کونے پر حجر اسود رکھا ہے وہاں تو استلام بھی ہے، وہاں بوسہ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اور 3 کونے اور بھی ہیں کعبہ شریف کے، ایک رکن عراقی کہلاتا ہے، ایک رکن شامی کہلاتا ہے، ایک رکن یمانی کہلاتا ہے، 3 کونے اور بھی ہیں۔
وہاں کہیں بوسہ نہیں، وہاں استلام بھی نہیں، اور وہاں ہاتھوں سے اشارہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہاں بوسہ لو، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہاں پر اشارہ کرو۔ تو وہی کعبے کا وہ کونا بھی ہے اور یہ کعبے کا یہ کونا بھی ہے، لیکن اس کونے کے اوپر یہ کام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، دوسرے کونوں میں یہ کام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کہیں وہ کرو، اپنی طرف سے کوئی چیز عبادت کی گھڑ کر اور اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے قدم قدم پر اصولوں کو توڑا، جو بنے بنائے اصول تھے وہ توڑے۔ کیا توڑے؟ آج ہمارے یہاں 7 تاریخ ہے ذی الحجہ، اور کل وہاں سعودی عرب میں 8 ہوگی۔ آج سارے لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے حاجی، وہ آج جا رہے ہوں گے مینا، پہنچ گئے ہوں گے، بلکہ مینا جا رہے ہوں گے۔ کل کو وہاں عرفہ ہوگا، حج ہوگا۔ تو آج جو وہاں گئے ہیں 8 تاریخ کو، تو مینا کے اندر کوئی عبادت نہیں، نہ وہاں کوئی رمی ہے، نہ وہاں کوئی اور عبادت ہے۔ بس حکم یہ ہے کہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر اور 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں آ کر ادا کرو، بس، اور کچھ نہیں، نہ رمی نہ کچھ۔ ارے بھائی، اچھے خاصے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اور مسجد حرام میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر۔ کہا کہ نہیں، چھوڑو اس 1 لاکھ کی عبادت کو، 1 لاکھ کے ثواب کو چھوڑو، مسجد حرام کو چھوڑ کر وہاں مینا جاؤ، وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھو۔ بھائی کیوں؟ اچھا خاصے 1 لاکھ کی نمازوں کو چھوڑ کر وہاں مینا میں جا کے کیا کریں؟ بتلانا یہ ہے کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کو منظور کریں۔ جب ہم یہ کہیں کہ نہیں، چھوڑو اس کو اور جاؤ مینا کے اندر اور وہاں پہاڑ کے اندر سگلاخ وادی میں جا کر نماز پڑھو، تو پھر تمہارے لیے وہیں پر جا کر نماز پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی حاجی یہ کہے کہ صاحب میں تو نہیں جاتا، میں تو یہ 1 لاکھ نمازوں کے ثواب کیوں چھوڑوں، میں تو مینا نہیں جاتا، تو 1 لاکھ تو چھوڑ، 1 نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس واسطے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کر، سنت کے خلاف کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی، مگر قدم قدم پر اصول توڑے۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت، نماز اپنے وقت میں ادا کرو، اور نماز کو وقت کو مؤخر کرنا، جان بوجھ کر ٹالنا، یہ بہت بری بات ہے، بہت سخت گناہ ہے، کبائر میں سے ہے کہ نماز کا وقت آدمی جان بوجھ کر گزار دے، نماز نہ پڑھے۔ خاص طور سے مغرب کی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ہو پڑھو۔ عرفات میں حج ادا کر رہے ہیں، عرفات میں رکن اعظم حج کا ادا ہو رہا ہے، وقوف عرفات، وہاں سے چلے، حکم ہے غروب کے بعد چلو، غروب کے بعد چلے تو مغرب پڑھو، بھائی مغرب کا وقت آ گیا، تو کہتے نہیں مغرب نہیں پڑھنی، یہاں مغرب کا وقت گزار دو اور مزدلفے پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے روانہ ہوئے، غروب ہو چکا تھا، روانہ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر عرض کیا۔ حضرت بلال جو ہر وقت حضور کے مؤذن تھے، اور جہاں نماز کا وقت آتا تو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کرتے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ تو جب چلنے لگے تو فوراً آئے کہ حضرت الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہے یا رسول اللہ۔ آپ تو فرمائے الصلاۃ امامک، نماز آگے ہوگی۔ وہ سمجھے کہ ذرا ہجوم ہے، اس سے ذرا اور آگے بڑھ کے کہیں پڑھیں گے، تو اور آگے چلے۔ پھر ان کو بے چینی ہوئی کہ مغرب کا وقت گزرا، تنگ ہے، ہو رہا ہے، اور جلدی نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ اب پڑھنی چاہیے۔ پھر دوبارہ آئے الصلاۃ یا رسول اللہ،
یا پھر نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نہیں نماز آگے ہوگی۔ پھر تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد پھر بےچینی ہونے لگی کہ نماز کا وقت دوسرا جا رہا ہے، قضا ہو رہا ہے وقت، الصلاۃ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ امامک، اور پھر فرمایا کہ نہیں آج حکم نہیں ہے مغرب جلدی پڑھنے کا، آج تو حکم یہ ہے کہ جا کر مزدلفے میں عشاء کے وقت جب داخل ہو جائے تو اس کے بعد مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں، تو وہاں جا کے مغرب عشاء ملا کے پڑھی۔ تو ساری زندگی کا اصول کہ مغرب جلدی پڑھو، وقت کے اندر نماز ادا کرو، قضا نہ کرو، توڑ دیا یہاں پر۔ کیوں توڑ دیا؟ یہ بتانے کے لیے توڑ دیا کہ ارے اس وقت میں کچھ بھی نہیں رکھا، وقت کبھی تم سمجھ لو کہ یہ غروب آفتاب کے وقت میں، یہ جھٹپٹے کے وقت میں کوئی ذاتی تقدس وابستہ ہے، ارے اس میں کچھ بھی نہیں، یہ صرف ہمارے حکم کی بات ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جلدی پڑھو تو جلدی پڑھو، اور جب ہم کہہ دیں کہ دیر کرو تو دیر کرنے ہی میں ثواب ہے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول توڑ کے بتایا کہ جو جو کچھ تمہارے ذمے عائد کیا گیا ہے وہ سب ہمارے حکم کا تابع ہے۔ جب تک حکم ہے اس میں تقدس بھی ہے، اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ جب حکم نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ رکھا۔ حج تو وہاں ادا ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کے لیے جو حج کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکے تو ان کے لیے قربانی رکھی۔ قربانی کا بھی یہی حال ہے کہ سارے سال میں 3 دن مقرر فرمائے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے، 10، 11، 12 ذی الحجہ، بس یہ عبادت انہی 3 دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے، اور دنوں میں قربانی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نفلی قربانی بھی کوئی کرنا چاہے تو اور دنوں میں نہیں ہو سکتی، اور دنوں میں اگر کوئی شخص زیادہ سے یہ کر سکتا ہے، کوئی بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا، گوشت صدقہ کرنا اور بات۔ قربانی کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ جس وقت جانور کے گلے پر چھری اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کی خاطر پھیری اور اس کی شہرت کٹی تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی۔ یہ ہے قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو اس کو کہہ دیا کہ بس سال میں 3 دن ہے یہ، اور دنوں میں نہیں، اور دنوں میں کہ تم کتنے ہی جانور ذبح کرتے رہو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی جو ہے نام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اصل میں قربان سے نکلا۔ قربان کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کا تقرب چاہنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں قربان۔ اسی سے اردو میں ہم قربانی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ کیا مانا کہ یہ عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ یوں تو اور بھی بہت سارے جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ عبادت تقرب کا ذریعہ خاص طور پر اس کو جو کہا گیا وہ اس لیے کہ اس عبادت میں انسان کی عقل کو، اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو کوئی دخل ہی نہیں۔ اور چیزیں ہیں نا، اور جتنے عبادتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بظاہر حکمت نظر آتی ہے۔ نماز ہے تو اس میں آدمی کا نظام جو ہے وہ صحیح بن جاتا ہے، کچھ نماز کے ذریعے بعض اوقات اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے فوائد اس میں ہو سکتے ہیں، بہت سی حکمتیں مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ روزہ ہے اس میں بھی صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی دنیاوی مصلحتیں بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو اس سے بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غربت دور کرنے میں مدد ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ صرف اللہ جل جلالہ کی حکم کی اطاعت میں انجام دی جاتی ہے۔ انہوں نے فرما دیا کہ یہ کام کرو تو کرو، بس۔ اور یادگار ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا بیٹے کو قربان کرنے کا، تیار ہو گئے۔ تو یہ عبادت در حقیقت یہی سکھا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے حکم میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ ثابت ہو جائے تو اب تمہارا کام بعثت بندے کے یہ ہے کہ بس اس کے اوپر عمل کرو، کیوں نہ چرا کرنے کی بات نہیں۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ جو قربانی ہے یہ تو بڑی عقل کے خلاف بات ہے، کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے قوم کا وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اعوذ باللہ، اور جانوروں کی قلت ہے اور جناب گوشت کی قلت ہے، اور اس میں یہ ایک دن کے اندر اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ملک کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر آن ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے، پیسے کے سوا، مادہ پرستی کے سوا اور کوئی ان کی نظر میں کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں۔ مجھے لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ کوئی تاجر مزاج کے جو آدمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسا کہتے ہیں کوئی تاجر کو انتقال ہوا، فرشتے اس کو لے جانے لگے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں؟ تو وہ کہنے لگا جی جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ، جنت میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ، جہنم میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ۔ یہ ذہنیت ہے کہ ہر کام دنیا ہر کام میں پیسہ چاہیے، ہر کام کے اندر مادی منفعت چاہیے۔ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ قربانی کے اندر قربانی کی عبادت میں ہمارا فائدہ کیا ہے 4 پیسے کا؟ جب تک 4 پیسے کا فائدہ نہ بتاؤ تو ہم قربانی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عبادت تو رکھی گئی ہے اس عقل کو کچلنے کے لیے، یہ عبادت تو رکھی اس کام کے لیے ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، یہ تو چھوڑی رکھی اس لیے گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی، اسی کو کا پورا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا، اس کو عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کر دیا ناحق تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان بھی کون؟ نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی، جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے کو، لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا، ولا شیخا فانیا، نہ کسی بہت بوڑھے آدمی کو، عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، ابتداء کی حالت امن میں۔ اور بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا۔ تو کسی بھی میزان پہ تول کے دیکھو، یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے بعد چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں۔ بیٹے نے بھی جو بالکل نا عمر نابالغ
اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزریے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، لہذا کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں، یہ جواب دیا۔ ورنہ سیدھی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت اور کیا مسئلہ ہے اس حکم میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا ہمارے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا، تو نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجیے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور اس تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے، تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا، لہذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو۔ لٹا دیا باپ نے بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ فرمایا جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے۔ تو اعلان ہو گیا رضامندی کا، تاکہ اب تم نے اپنا کام کر لیا، بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر ثبت کر دی، اپنا کام تم نے کر لیا، اب ہمارا کام دیکھو کہ آنکھیں کھولو کہ دیکھو کیا منظر ہے صاحب۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر بیٹھے مسکرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو میں کہاں گئے اور ان کا کیا فائدہ مجھے حاصل ہوا؟ صرف اتنا مطالبہ ہے تمہارے سے، یہ ہے قربانی۔ جب یہ کرو گے اور اس جذبے کے ساتھ کرو گے کہ چاہے مجھے ظاہر میں فائدہ کچھ نہیں پہنچ رہا، میری رقم میں کمی آ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، جب یہ کام کرو گے اس جذبے سے کرو گے تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ جو اس جانور کے خون کا بہے گا، ایک ایک قطرے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ کو فرمایا کہ آج کے دن یوم النحر میں کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن اللہ جل جلالہ کو کوئی بھی عمل اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل، کہ یہ خون میرا بندہ میرے حکم کی خاطر بہا رہا ہے، میرے حکم کی قدر پہچان کر، میرے حکم کی عظمت کو جان کر اور میری محبت میں یہ کام کر رہا ہے، لہذا اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں۔
اور فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو خون ابھی زمین پر نہیں پہنچتا، تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ارے نہ اس کا خون ہمیں چاہیے نہ اس کا گوشت ہمیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے کہ تم نے کس تقوی کے جذبے سے یہ جانور قربان کیا، اور یہی تقوی پیدا کرنا منظور ہے۔ اور جب تک یہ تقوی پیدا نہیں ہوتا تمہارے دل میں تو یاد رکھو کہ دنیا بھی تمہاری نہیں سنور سکتی، اس واسطے کہ یہ جتنے دنیا کے اندر جرائم اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ سب تقوی کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ چور چوری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لینے والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ خدا کا خوف دل میں نہیں رہا۔ اگر خدا کا خوف ہوتا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو کبھی رشوت لینے والا رشوت نہ مانگتا۔ یہ جو ساری دنیا کرپشن سے چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کرپشن کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو بھول گیا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول گیا، موت کو فراموش کر گیا، یہ ہے کرپشن۔ اور جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہو، تو وہ ایک پیسہ بھی حرام اس کو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا انگارہ، وہ کبھی اس کے مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ قربانی جو ہے تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مشروع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمایا اس میں یہ مت پوچھو کہ کتنے پیسے کا فائدہ ہے اور کتنے پیسے کا نقصان ہے، اس میں یہ پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور کس درجے اس حکم کی تاکید ہے۔ جب یہ اس جذبے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے گا۔ یہ ہے اس سارے قربانی کا فلسفہ جو آ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی ہے۔ پہلے زمانے جو امتیں پچھلی امتیں جو گزری ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس میں بہت قربانیاں ہوا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قربانی، ان کی شریعت میں بہت قربانیاں تھیں، ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 3 دن کے لیے رکھی گئی، اور وہ بھی آدمی کے ذمے ایک قربانی، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی ایسی تھی کہ جب قربانی ہی دی ہے نا تو اب جانور کو اگر قربان کیا ہے تو گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ قربانی دی ہے بھائی اللہ کے لیے تو گوشت اس کا نہیں کھا سکتے، بلکہ پہلے زمانے میں تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس طرح قربانی ہوتی تھی کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی پہاڑ پر کسی میدان میں لے جا کر رکھ دیا، آگ آسمان سے آتی اس کو کھا لیتی، جو قبولیت کی علامت ہوا کرتی۔ بعد میں یہ بھی نہ رہا، لیکن یہ تو تھا ہی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے حلال نہیں تھا۔ ارے بھائی جب اللہ میاں کے لیے قربان کیا ہے تو کھاتے کیوں ہو؟ اصل بات تو یہی تھی نا۔ لیکن یہ صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے آپ کو یہ خصوصیت فرمائی گئی کہ آپ کے امت کے لوگوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قربانی بھی کر لو، اس کا اجر و ثواب بھی لے لو، اور گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حلال۔ وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا، تو اس کے ذبح کا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز کر دیا اور قربانی بھی ہو گئی، اس کا اجر و ثواب بھی۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے پاس یا بڑے سردار کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا تو کتنا ہی قیمتی یا جیسا بھی ہدیہ لے کر گیا
تو بادشاہ کی طرف سے قبولیت بس یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا تو مطلب قبول ہو گیا. پھر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب ہماری طرف سے گویا تمہارے لیے ہدیہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے قربانی کو اس قسم کا ہدیہ بنا دیا کہ تم میرے نام پر میری رضا کی خاطر قربان کیا تم نے جانور، اور ادھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کے اوپر چھری پھیری اور وہ ذبح ہوا، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا، قبول ہو گیا، اجر و ثواب مل گیا، اب لے جاؤ تمہارا ہی ہے، اب اس سے جو چاہو نفع بھی تو اٹھا سکتے ہو. یہ خصوصیت امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی. تو بھائی اس جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت اتباع اطاعت باری تعالی اور اتباع سنت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دینے والی چیز ہے. اس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو یہ کریں. اور یہ فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں استطاعت ہو قربانی کی اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. مطلب یہ کہ وہ بڑا سخت گناہ کا مرتکب ہے، اس واسطے ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پٹکے، یہ حدیث میں آیا. تو یہ جو پروپیگنڈا مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اس سے ہوشیار رہے اور جو حقیقت ہے عبادت کی وہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں. بتا رہا ہوں. اب یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق، وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں. تو ذرا مختصراً وہ بھی عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ شخص، ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ قربانی کے لحاظ سے صاحب استطاعت میں شمار ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے مثال میں 4,500-5 ہزار کے قریب بنتی ہے، تقریباً ایسی معلوم کر لیا جائے. تو اگر فرض کرو 5,000 ہے تو کسی شخص کے پاس اگر 5,000 روپے ضرورت سے زائد رکھے ہوئے یا 5,000 کی مالیت کا زیور ہے یا 5,000 کی مالیت کا گھر میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. یہ ہے صاحب استطاعت کا مسئلہ. ایک بات تو یہ سمجھنے کی. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں. ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی. یہ بڑی زبردست غلطی ہے، غلط فہمی ہے. دیکھو جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے کہ بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی، یا شوہر کی نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی. ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے. زکوٰۃ باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کے لیے ادا ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی. تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے. اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی. باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی، اس پر بھی الگ ہوگی. ایک سے دوسرے کی ادا نہیں ہوگی. آج ایک صاحب ٹیلی فون پہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب وہ ہم تو میاں بیوی کا اپنا آپس میں مشترک کھاتا ہے تو لہذا ہم ایک قربانی کر لیں دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو یہ
بالکل غلط خیال ہے. ہر ایک اپنی فرائض کا خود ذمہ دار ہے، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، ہر ایک کو اپنی ادا کرنی ہے. ایک دوسری غلط فہمی یہ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کرے، قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرے تو زیادہ اچھا، غریب کو فائدہ ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دو، صدقہ کر دو. یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی. ارے بھائی ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی. قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے. صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوتی. تیسری غلط فہمی. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے، بعض لوگوں میں، کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک ساتھ ملے تو وہ کہنے لگے جی میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی کی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی کی. ایک ساتھ ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا. ارے بھائی پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے. دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ایصال ثواب کی خاطر، خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کوئی کرے ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے. لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنا جو واجب ہے وہ ادا کرو. اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے یا کسی والدین کی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے کر سکتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو یا ضرور والدین کی طرف سے کرو، بلکہ یہ بھی اصل میں جو دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے نفلی قربانی، حقیقت میں وہ اپنی ہی قربانی ہوتی ہے، نفلی. البتہ ایصال ثواب دوسرے کو ہو جاتا ہے. تو آدمی اگر چاہے تو ایک ہی، چاہے بکری میں ایک بکرا کیا تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا نفلی. ایصال ثواب اس کا جتنے چاہے آدمیوں کو کر دو، 10 کو کر دو، 20 کو کر دو، 50 کو کر دو، 100 کو کر دو. ایصال ثواب اپنے سارے اعزاء اقربا کو کر دو، پوری امت کو کر دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا، دو مینڈے قربان فرمایا. ایک فرمایا کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے قربانی. ساری امت کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ساری امت کی طرف. تو یہ بھی کلام ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو ثواب پہنچائے قربانی کر کے تو کیا بٹ کے ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بھائی بٹ کے ملنا چاہیے، اس واسطے کہ ایک عبادت ہے تو سب کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن ہمارے بزرگوں کا مذاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بٹنے کا نہیں، سب کو پورا پورا ہی ملے گا. اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کے لوگوں کی طرف سے، اگر اس میں بٹوارا شروع ہو گیا تو ایک بال کا کوئی 10واں حصہ بھی ایک آدمی کے بانٹے میں نہیں آئے گا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کا بٹوارا فرمائے. ہر ایک کو انشاءاللہ کامل ملے گا. اس واسطے ایک اگر قربانی کی ہے نفلی تو اس میں جتنے بھی چاہے لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. نفلی میں فریضہ جو ہے اپنا ذمہ جو واجب ہے وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنا چاہیے، اس میں پھر کسی کا شرکت نہیں. یہ چند مسائل ہیں، یہ موٹے موٹے میں نے عرض کر دیے، باقی تفصیلی مسائل جو ہیں وہ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو معلوم کر سکتا ہے. بہرحال
اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اب صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کی نیت سے اور اپنے تقرب کی خاطر یہ قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر